بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد ایک مسئلہ میری نظر سے گزرا تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کرتا چلوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں نماز کے 7 فرائض ہیں۔ نمبر 1 تکبیر تحریمہ، نمبر 2 قیام، نمبر 3 قرات، نمبر 4 رکوع، نمبر 5 سجدہ، اور نمبر 6 قعدہ آخرہ، اور نمبر 7 خروج نماز یعنی کہ نماز سے خارج ہونا، سلام پھیرنا۔ تو آج کا جو مسئلہ نمبر 3 فرض جو ہے قرات، اس کے حوالے سے ہے۔ تو یہ مسئلہ میں نے اپنے استاد مفتی عرفان صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا جو آپ نے مسئلہ پوچھا ہے بالکل ایسا ہی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم انفرادی نماز پڑھے ہوتے ہیں، فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ تمام رکعات میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا لازم ہے۔ تو جب انفرادی نماز پڑھے ہوتے ہیں تو ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھی، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے، اور رکوع میں یاد آیا کہ ہم نے سورت نہیں ملائی، تو آپ دوبارہ قیام میں آئیں، قیام میں آئیں، ہاتھ باندھیں، کیونکہ آپ نے سورۃ فاتحہ تو پڑھ لی، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھنی آپ نے، پھر آپ سورت پڑھیں، کوئی سورت پڑھیں جو آپ نے رہ گئی تھی، سورت پڑھیں، رکوع کریں، نماز مکمل کر کے سجدہ صاحب کریں اور آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کے برعکس مسئلہ یہ رائج ہوا ہے کہ ہمیں رکوع میں یاد آ جاتا ہے تو ہم جو ہے وہ پلٹتے نہیں ہیں، ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں، ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز ہو گئی ہے، بٹ یہ نماز نہیں ہے آپ کی۔ اگر آپ کو رکوع کے آگے چلے گئے، رکوع کے آگے سے مراد آپ کوما میں آ گئے یا سجدے میں چلے گئے یا جلسہ میں آئی یا دوسرے سجدے میں چلے گئے، تو آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو سورت کے بعد یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملائی، تو آپ سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو جب آپ کو یاد آ گیا تو آپ پر پلٹنا لازم ہے، کیونکہ ہم میں یہ رائج ہو چکا ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ رکوع کرنا فرض ہے اور قرات جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اب فرض سے رکوع کی طرف آئیں گے، فرض سے واجب کی طرف آئیں گے تو ہماری نماز چھوٹ جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ رکوع جو ہے وہ فرض ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، پر جو قرات ہے، قرات کرنا بھی فرض ہے۔ تو آپ قرات جب آپ کا فرض ہی نہیں ہوا تو آپ ایک فرض کو چھوڑ کر دوسرے فرض کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ تو اگر آپ کو رکوع میں یاد آ گیا تو آپ دوبارہ قیام میں کھڑے ہوں، ہاتھ باندھیں، سورت پڑھیں، اس کے بعد رکوع کریں، نماز مکمل کر کے نماز سجدہ صاحب کریں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ مسئلہ انفرادی نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، امام کے لیے نہیں ہے۔ اگر امام ایسا کرے گا، امام کے پیچھے جو مقتدی ہوگا جس کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ انتشار کا شکار ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔